انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ آج یوم مثال ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت کر چکے تھے، اور آپ کے گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جنت کی بات کرتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا دل نشین ہوتا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جنت کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ جنین میرے بطن میں آیا ہے تب سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اپنی صاحبزادی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سر چوما تو فرمایا کہ خدیجہ، میری بیٹی کے سر سے مجھ کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے سایہ عاطفت میں بڑی ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلسل 6 مہینے تک سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے سے گزرتے اور اس آیت مقدسہ کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے اس بات کا ارادہ کر دیا ہے کہ آپ سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو دور فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا تعلق مومنوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نسب اور میری بیٹی کا سبب اور وسیلہ، فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی سبب کام نہیں دے گا، نہ کوئی نسب کام دے گا، نہ کوئی تعلق کام دے گا، مگر ایک سبب ایسا ہے، ایک نسب ایسا ہے اور ایک تعلق ایسا ہے جو قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ وہ تعلق میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کو اتنا بڑا یہ جو مقام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہے، یہ مقام کیسے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات آپ ایک گھر میں موجود تھی تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ یا فاطمہ تو حل عندک شیء، اے فاطمہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو قالت آپ فرمانے لگی لا والذی اکرم ابی بالنبوۃ ما عندی شیء، کہ آپ کہنے لگی کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے میرے بابا کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ منذ یومین 2 دن سے کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فاطمہ الا علمتنی حتی ابغیکم شیئا،
تو تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ اگر مجھے بتاتی تو میں کسی چیز کا اہتمام کرتا۔ قالت، آپ کہنے لگے، انی استحیی من اللہ ان اکلفک ما لا تقدر علیہ۔ تو سیدہ کائنات کہنے لگی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات سے اللہ سے شرم حیا آ رہی تھی کہ میں آپ کو ایسی تکلیف دوں جس کو دور کرنے کی آپ کے پاس قدرت نہیں ہے۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ کائنات نے کس طرح سے وقت گزارا، یہ ایک مشعل راہ ہے آج ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، کہ 2 دن سے گھر میں کچھ نہیں پکا، اپنے خامد سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کی، اور جب خامد نے اس بات پہ اصرار کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سچویشن سے آپ گزر رہی تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو سیدہ کائنات کہنے لگی کہ علی مجھے گھر کے سارے حالات کا پتہ ہے، تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ میں حالات کو جانتے ہوئے بھی کسی چیز کا آپ سے تقاضا کروں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام صبر عطا کیا تھا۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ عمران، فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تم پسند کرو تو چلو فاطمہ کی عیادت کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی بڑی اور کیا شرف کی بات ہوگی، ایو شرف اشرف من ھذا، اس سے بھی بڑی شرف کی بات کیا ہوگی کہ ہم سیدہ کائنات کی پاس جائیں، ان کے حالات کو پوچھیں، ان کی طبیعت کا معلوم کریں۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی تو سیدہ کائنات فرمانے لگی کہ بابا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹی میرے ساتھ عمران بن حسین ہے۔ تو سیدہ کائنات کہنے لگی کہ بابا میرے پاس کپڑا ایک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی، اور یہ کہہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے۔ تو پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ تو سیدہ کائنات کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کافی علیل ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز نے کمزور کر دیا ہے وہ 2-3 دن سے کھانا نہیں کھا رہا، اللیسا اندی ما اکلو، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور رونے لگ گئے، وہ بکت، اور سیدہ فاطمہ بھی رونے لگی، وہ بقیت معہما، عمران بن حسین کہتے ہیں میں بھی رونے لگا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیۃ تصبری، اے میری بیٹی صبر کر، 3 مرتبہ فرمایا۔ ثم قال لها، پھر کہا اے میری بیٹی اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا میری بیٹی تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ دنیا کی سب عورتوں کی تو سردار ہو؟ قالت یا لیتہا ماتت فإن مریم بنت عمران وقال لها ریا تلک سیدۃ نساء عالمہا، کہ میری بیٹی تو سب جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب سیدہ کائنات کا اگر ہم دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب کل کائنات کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سیاہ و سفید کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کیفیت میں اپنی صاحبزادی کو ان حالات سے گزرتا ہوا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے۔ تو اگر ہم دیکھیں بطور مسلمان کہ سیدہ کائنات کی زندگی ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں سیدہ کائنات کتنا سکون محسوس کرتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان فاطمہ بضعۃ منی، پھر فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب بضع لفظ جو ہے یہ جب ہم 10 پہ بولتے ہیں تو یہ 2/3 سے اوپر جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے وجود کا 2/3 ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت جتنا پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ سیدہ کائنات پیار کرتی ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، مختلف طرق سے یہ روایت آئی ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے پیغمبر اس کائنات میں مبعوث کیے ہیں ان کی عمر جتنی ہوتی بعثت کے وقت، اس سے آدھی عمر آگے امت کی خدمت کے لیے ہوتی، اللہ سے پیغام دینے کے لیے آدھی عمر ہوتی۔ اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال کے بعد وہذا توفیہ 20، اور اس کے بعد 20 سال انہوں نے پیغام دیا تو پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 40 سال میں میری بعثت ہوئی ہے اور عمر میری 60 سے اوپر چلی گئی ہے، تو اس مرض میں میرا وصال ہو جائے گا۔ سیدہ کائنات فرماتے ہیں فبکیت، جب میں نے اس بات کو سنا تو میں رو پڑی۔ ثم دعانی فقال لی، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا ان اول من یقدم علیہ من اہلی انت، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں اسے مسکرا پڑی۔ اب تھوڑا سا یہاں پہ رکیں اور اس بات کو سوچیں۔ آج اگر کوئی باپ 65 سال کی عمر میں، 60 سال 63 سال کی عمر میں ہو اور اس کی بیٹی 25-26 سال کی عمر میں ہو، اور جس کے 2 بیٹے جن کی عمر ابھی 10 سال بھی نہ ہو، اگر وصال کے وقت یہ باپ اپنی بیٹی سے یہ کہے کہ میرے 6 مہینے بعد وصال کے تیرا بھی وصال ہو جائے گا، تو شاید یہ آج کی بیٹی برداشت نہ کر سکے، آج کے لوگ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنائے تامہ ملتی ہے تو سب سے بڑی خوشی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ہے، حضور کی سنگت ہے۔ وہ اگر مر کے بھی ملے تو کہتے ہیں نا، روح نہ ہو کہ مضطرب، موت کے انتظار میں، سنا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے آئیں گے مزار میں۔ انسان مضطرب موت کے لیے اس لیے رہتا ہے کہ قبر میں حضور سے ملاقات ہوگی۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی سب سے پہلے مجھے ملے گی، تو یہاں پر اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے واقفیت کتنی رکھتے ہیں۔ امہات المومنین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھی ہو گئی اور پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آپ کے قریب جو ہے ہم نے سب سے پہلے آپ سے ملاقات کس کی ہوگی؟ حضور فرمایا نہیں لگے جس کے ہاتھ لمبے ہیں، اور بتا دیا کہ فلاں ام المومنین کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو سیدہ کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس محبت نے ان کو فنائے تامہ کی، جس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی خواتین کا سردار بنایا ہے۔ تو یہ 3 رمضان المبارک آپ کو یوم وصال ہے، اس امت پہ اتنے احسانات پہلے اہل بیت اطہار کی ہیں کہ جتنے ہمارے وجود پہ بال نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں سیدہ کائنات کے لیے کل دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا